ایک اہم دوسری جو عبادت ہوتی ہے وہ قربانی۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں غیر مسلم ہیں، اسلام کے اندر وہ داخل نہیں ہوئے، غیر مسلم ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور مسلمانوں پہ غیر مسلم اعتراض کرے گا، ہر جگہ پر اعتراض کرے گا، ہر کام کے اوپر اعتراض کرے گا تاکہ یہ مسلمان ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور رک جائیں۔ اعتراض یہ ہوا کہ یہی اعتراض ان کی طرف سے آیا، اور یہاں بھولے بھالے جو ایمان والے مسلمان ہیں وہ بھی دوسرے مسلمانوں کے اوپر اشکال کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر بھی یہ بات آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو روپیہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ روپیہ پیسہ ہم کسی غریب کو دے دیں اس کا بھلا ہو جائے گا، یہی روپیہ پیسہ اگر کسی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو یہی روپیہ پیسہ اگر وہاں پر ہم لگا دیں اس غریب کی بیٹی کا بھلا ہو جائے گا، اس کی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے گا، ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑے فریضہ ادا ہو جائے گا، بجائے اس لیے ہم جانور کو ذبح کریں، خون بہا دیں گے، پھر خود گوشت کھائیں گے، وہ دوسروں کو گوشت کھلائیں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ اعتراض بنا کر ایمان والوں پر پیش کر دیا، اور بھولے بھالے جو ایمان والے ہیں انہوں نے بھی اس اعتراض کو لیا، ان کے اعتراض کو، اور دوسرے ایمان والوں پر فٹ کر دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھے نہیں ہے، وہ قرآن کے احکامات کو اصل میں سمجھے نہیں ہے۔ کیا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اللہ کی کچھ عبادت ہو رہی ہیں ان کو ہم روک لیں وہاں پر، اور دوسرے جو نیک عمل ہیں ان کے اندر ان کو لگانا شروع کر دیں تاکہ جو ان کے فضولیات ہیں ان کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے۔ اعتراض کرنا ہے تو یہی اعتراض ان لوگوں کے اوپر کرو کہ جو ایک لمحے کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں شادی بیاہ کے اوپر، شادی بیاہ کے موقعوں کے اوپر گانے بجانے والے لا کر پوری رات گانے بجانے کے محفل کر کے جو ان کے اوپر پیسہ لوٹایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض اس طرف نہیں مڑا، یہ اعتراض مڑا تو اس طرف مڑا کہ قربانی نہ کرو، ان لوگوں کو دے دو۔ یہ اعتراض مڑا تو اس طرف مڑا کہ حج کی طرف کتنے پیسے لگا کے جاتے ہو، حج کو چھوڑو غریب کو پیسے دے دو۔ یہ کیوں اعتراض یہاں پر مڑا؟ یہ کیوں ایمان والے اعتراض کو اٹھا کر پھر ایمان والوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا؟ یہ اعتراض اس طرف کیوں نہیں اٹھا کہ راتوں کو جو گانوں بجانوں کے محفلیں کرتے ہیں وہ محفلیں نہ کرو، بلکہ اس پیسے کو بچا کر کسی غریب کو دے دو۔ وہ جو عیاشیوں کے اندر پیسے لوٹائے جاتے ہیں ان عیاشیوں کو کم کر دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، ان عیاشیوں کو ختم کر کے غریب کے ساتھ کھڑے ہو، یہاں پر پیسہ خرچ کر دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ یا اللہ یہاں پر ہم ذبح کرتے ہیں جانور، وہاں پر تھا بیٹے کو ذبح کرنا، ہم یہاں پر جانور ذبح کرنے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جانور ذبح نہ کرو پیسے دو، وہاں پر ذبح ہو رہا تھا بیٹا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے دل کے اندر یہ بات نہیں سوچی ہے جو ہمارے ذہنوں کے اندر آج یہ بات آ جاتی ہے کہ بکرا ذبح نہ کرو، پیسے کسی غریب کو دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئی تھی کہ بیٹے کو ذبح نہ کرو بلکہ بیٹے کی جگہ پر کسی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ آج یہ کہتے ہیں کہ جانور قربانی کرنا چھوڑو، کسی کو پیسے دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ بیٹے کو چھوڑ دو، میں اس کی جگہ پیسے دے دیتا ہوں، اللہ میری جگہ اس بیٹے کی جگہ پر پیسے قبول کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف نظر نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی نظر تھی ٹوٹلی اللہ کے حکم کی طرف کہ اللہ کا حکم اس وقت مجھے کیا کہہ رہا ہے، یہاں پر بیٹا ہے یا کوئی بھی معزز چیز ہے جو میرے دل کے انتہائی قریب ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دینی ہے بلکہ یہاں پر توجہ دینی ہے صرف اس بات کی وجہ کہ اللہ کا حکم اس وقت میرے لیے کیا ہے۔ آج یہ چیز نہیں دیکھ رہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی، ہم نے اس حکم کو چھوڑ دیا، اس بات کو چھوڑ دیں۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عقل کی طرف نہیں دیکھا بلکہ دیکھا تو صرف اللہ کے حکم کو دیکھا کہ وہاں حکم کیا آ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں وہاں سے یہ سبق ملا کہ جب بھی آپ کو جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر اپنی طرف سے حجتیں نہیں کرنی۔ ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، کوئی بات آ جائے، اس کے آگے ایمان والا اپنے اختیارات استعمال کرنا شروع کرے۔ ایمان والا کہے کہ نہیں، کہے اپنے اختیارات چلیں گے، میں یہ چاہتا ہوں ایسے ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کا کوئی اختیار نہیں چلے گا۔ جہاں پر اللہ کا حکم آ گیا، رسول کا حکم آ گیا، وہ فائنل ہے، وہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے ہماری عقلیں تصور نہیں کر سکتی، اس کے آگے ہماری عقلوں کو دوڑانا یہ انتہائی نامناسب قسم کا عمل ہے کہ ہم آگے اپنی عقلوں کو دوڑانا شروع کر دیں۔ تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا کہ اگر آپ کی عقل نہیں بھی مانتی ہے، جب اللہ کا حکم آتا ہے، اللہ کا حکم جیسا بھی آئے گا عقل آپ کی تسلیم کرے یا نہ کرے،
عقلی طور پر دیکھیں، اگر موٹی موٹی بات کو دیکھا جائے کہ جن لوگوں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ کسی غریب کو پیسہ دیا جائے، آپ خود اگر عقل استعمال کریں تو عقل یہی کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ عقلی طور پر ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ جہاں میں قربانی کا جانور ذبح کروں گا، خود گوشت کھاؤں گا، اللہ نے مجھے تو پہلے سے توفیق دی ہے، میں اسی لیے قربانی کر رہا ہوں، وہ گوشت میں خود ہی کھاؤں گا، تو میں تو گوشت پیسے عام دنوں کے اندر بھی پیسے دے کر دکان سے بھی خرید سکتا ہوں، بکرا ویسے بھی لا سکتا ہوں، لیکن اس قربانی کے دنوں کے اندر یہ قربانی نہ کرو، میں کسی غریب کو پیسہ دے دو، عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن یہاں پر حکم یہ ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ اللہ کے حکم کیا کہ ہماری عقلیں بند ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرنا ہے، عقل کا استعمال کریں، اللہ نے آپ کو دی ہے، دنیاوی معاملات ہیں، اس میں آپ عقل کا استعمال کریں کہ حلال طریقے سے میں نے کیسے کمائی حاصل کرنی ہے، حلال طریقے سے کیسے میں نے پیسہ حاصل کرنا ہے، کیسے میں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کرنی ہے، کیسے میں نے اپنے بیٹوں کو غیر نسلی جو محفلیں ہوتی ہیں، جو ایسے اللہ سے دور ہوئے دوست ہیں اس کے، ان سے میں نے کیسے اپنے بیٹے کو دور کرنا ہے، اپنے بیٹے کی کیسے صحیح طریقے سے میں نے پرورش کرنی ہے، تو ان چیزوں کے اندر اگر یہاں تک کو استعمال کر کے اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو بنایا جائے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے گا تو وہاں پر عقل کا پھر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ایام کے اندر ہمیں صحیح طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔